گل پلازہ کی آگ ختم ہوئی، نہ پیاروں کا انتظار۔ گل پلازہ کے باہر لوگ اپنے پیاروں کے منتظر، کسی کو بیٹے تو کسی کو والد کی تلاش۔ محمد رفیق 4 دن سے گھر نہیں گئے، 22 سالہ بیٹے عارف کو دیکھنے کے لیے راکھ کے ڈھیر پر نظریں جمائی رکھی ہیں۔ غمزدہ باپ کہتے ہیں گھر والوں سے بہانے بنا رہا ہوں، بیٹا مل رہا ہے نہ ہی کوئی معلومات۔ ڈاکٹر عائشہ، ان کے شوہر عمر نبیل اور بیٹا علی بھی لاپتہ۔ گاڑی پارکنگ والے کو دے کر گل پلازہ میں شاپنگ کے لیے گئے تھے۔ عمر کے بھائی نے بتایا آخری بات یہ ہوئی تھی کہ پہلی منزل پر ہیں، دھواں بہت ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ سجاول کا نوجوان عامر بھی لاپتہ۔ اہل خانہ نے بتایا عامر برتنوں کی دکان پر کام کرتا تھا، شاپنگ کے لیے آنے والی کئی خواتین اور بچوں کا کچھ پتہ نہیں۔ درجنوں دکانداروں کا بھی سراغ نہیں ملا۔ آگ سے تباہ گل پلازہ میں لاپتہ 83 افراد کی تلاش۔ سرچ آپریشن کے دوران ایک اور لاش نکال لی گئی، جاں بحق افراد کی تعداد 27 ہو گئی۔ چیف فائر آفیسر محمد ہمایوں کا کہنا ہے کچھ مقامات پر دھوئیں کی وجہ سے مشکلات ہیں، ملبہ بہت زیادہ ہے، 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا گل پلازہ کا دورہ، ڈائریکٹر SBCA کا کہنا ہے عمارت بہت خطرناک ہو چکی ہے، بقیہ عمارت کو لازمی گرانا ہوگا۔ وزیر تجارت جام کمال کا بھی گل پلازہ کا دورہ، کہا جو بھی مدد کی جا سکتی ہے وہ کی جائے گی۔ ایک بات پر سب متفق ہیں، لوکل گورنمنٹ کو مضبوط اور بااختیار کرنا ہوگا۔ اٹھارہویں ترمیم ایک ڈھکوسلا ثابت ہوئی، آگ نے کراچی میں خطرے کی گھنٹی بجائی ہے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ قومی اسمبلی میں سانحہ گل پلازہ پر بحث کے دوران وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا آئین میں ترمیم کر کے مقامی حکومتوں کا با اختیار نظام متعارف کرائیں، سارے اختیارات صوبائی دارالحکومتوں کو چلے گئے۔ واقعی پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرنی ہے تو پہلے ان کو گلی محلے میں نمائندگی دیں۔ شہلا رضا نے جواب دیا یہ موقع نہیں کہ 18ویں ترمیم یا سلیبس پر بات کی جائے، آپ سندھ کے لوکل گورنمنٹ سسٹم پر بات نہ کریں، سیاست کریں گے تو سن لیں قبل مسیح سندھ ایک ملک تھا، صوبہ رہائشی سوسائٹی نہیں کہ کہیں بھی بن جائے۔ آگ گل پلازہ میں نہیں ہمارے دلوں میں لگی ہے، کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینا ہوگی۔ MQM رہنما فاروق ستار نے کہا 140A کے تحت اختیارات دینا انتظامی تقسیم کا مسئلہ ہے، اس کو سیاست کی نظر نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو فون کرنا وفاق کو ذمہ داریوں سے بری نہیں کرتا۔ امین الحق نے کہا اسلام آباد کی 2.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن میں سب اچھا ہے کا نعرہ لگایا جاتا ہے، گل پلازہ میں لگنے والی آگ کا جواب کون دے گا؟ وفاق نے کراچی کو 52 فائر ٹینڈرز دیے تھے، آج صرف 36 کام کر رہے ہیں۔ سانحہ گل پلازہ مجرمانہ غفلت ہے، تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ PP رہنما قادر پٹیل نے کہا MQM سندھ حکومت میں پیپلز پارٹی کی اتحادی رہی، سندھ کے مسائل میں MQM برابر کی شریک ہے۔ جماعت اسلامی اور MQM نے 35 سال میں کراچی کو یہاں تک پہنچایا۔ قادر پٹیل کا دونوں جماعتوں کو مناظرے کا چیلنج۔ پیسے تو مل جائیں گے مگر قیمتی جانیں کون واپس لائے گا، بہتے آنسو کیسے تھمیں گے؟ سانحہ گل پلازہ کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی تاجر رہنماؤں سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون موجود ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہے۔ رشوت لے کر دکانوں کی اجازت دینا رشوت نہیں بلکہ قتل ہے۔ گورنر سندھ نے تجویز دی گل پلازہ کے دکانداروں کو صدر کے خالی پارکنگ پلازہ میں شفٹ کر دیا جائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، پولیس کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا، وزیر داخلہ اور دیگر اعلی حکام ہمراہ تھے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے، پولیس اہلکاروں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل کو شیلڈ کے امور سے متعلق آگاہی دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے کہا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ انٹر ایجنسی تعاون انتہائی اہمیت رکھتا ہے، جدید پولیسنگ سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ پیشہ ورانہ عوامی پولیس فورس امن و امان کے فروغ کے لیے اہم ہے، مسلح افواج ہمیشہ پولیس کے بہادر جوانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔
افغانستان سے لوگوں کو لا کر بسانا فاش غلطی تھی. وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی ورکشاپ میں خیبر پختونخوا کے شرکاء سے خطاب. کہا 40 لاکھ افغان پاکستان آئے. خیبر پختونخوا نے دل سے مہمان نوازی کی. پاکستان کو کیا ملا؟ داخلی اور خارجی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی بنا رہے ہیں. پاکستان نے بھارت کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا. 7 طیارے گرائے. فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو جو سبق سکھایا وہ یاد رکھے گا. وزیر اعظم شہباز شریف ورلڈ اکنامک فورم کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ. 647 ارب روپے وہ NFC میں ابھی تک ادا نہیں ہو رہے. گزشتہ 1 سال سے میاں شہباز شریف صاحب نے خود وہ فنڈ روک کے رکھے. خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. NFC کی مد میں صوبے کو 647 ارب روپے نہیں ملے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو کبھی دہشت گرد تو کبھی اسمگلر کہا جاتا ہے. PTI رہنما اسد قیصر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. وزیر مملکت طلال چودھری کا کہنا تھا خیبر پختونخوا PTI کی پالیسی اور حکومت کی نالائکی کی وجہ سے جل رہا ہے. وہاں فورینسک لیب تک نہیں ہے. ان کی نالائکی کی وجہ سے پورا پاکستان دہشت گردی کا شکار ہوتا ہے. ایک مخصوص گروہ سیاستدانوں کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے لیکن دہشت گردی کی کارروائیوں پر ایک لفظ نہیں بولتا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں PTI دہشت گردوں کی خیر خواہ ہے. ملک مخالف ایجنڈے پر کام کرنے والوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا. شرپسندی کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. علامہ راجہ ناصر عباس سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بن گئے. خطاب میں کہا کوشش کریں گے سینٹ عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے میں کامیاب ہو. پاکستان مادر وطن ہے. ان حالات سے نکلنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. نون لیگ کے رہنما سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا ماضی میں الجھے رہنے کے بجائے مستقبل کی طرف بڑھنا چاہیے. آئے مل بیٹھ کر معاملات پر گفتگو کرتے ہیں. کیا سیاسی لوگوں کو پہلے جیلوں میں نہیں ڈالا گیا؟ کیا لوگوں کو نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ منشیات کے اسمگلر ہیں؟ کیا یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ اربوں روپے کی چوری میں ملوث ہیں؟ معیشت میں استحکام آ گیا. پاکستان 4 سال بعد عالمی بانڈ مارکیٹ میں واپسی کی تیاری کر رہا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بلومبرگ کو انٹرویو. کہا چند سال پہلے پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا تھا. اب معاشی استحکام کے میدان میں اہم کامیابیاں حاصل کر رہا ہے. حکومت جائزہ لے رہی ہے کہ ڈالر، یورو یا اسلامی سکوک بانڈ جاری کیا جائے. پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں پر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. ہر کام میں بیوٹیفیکیشن پلان لازمی ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے خطاب. کہا شہروں میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب یقینی بنائی جائے. ترقیاتی منصوبوں میں گرین بیلٹس کا تحفظ یقینی بنایا جائے. پرانے مین ہولز کو بند کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. مین ہولز کا لیول سڑک کے برابر ہونا چاہیے. لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ڈھکن سے ٹکرا کر گر جاتے ہیں. کسی بھی محکمے کو منصوبے کی تکمیل کے بعد سڑک کھودنے نہیں دیں گے. سندھ پہلا صوبہ ہے جس نے الیکٹرک بسیں چلائی. EV اسکوٹی اور ٹیکسی بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا اسمبلی میں اظہار خیال. کہا جتنی بھی سرکاری گاڑیاں خریدی جائیں وہ الیکٹرک ہونی چاہیے. ایسی پالیسیاں بنائیں جس سے حکومتی اخراجات کم ہوں. ہم نے مسنگ پرسنز کا پروپیگنڈا مستقل بنیادوں پر دفن کر دیا. مشتبہ افراد سے تفتیشی مراکز میں مجاز پولیس افسر کی نگرانی میں تفتیش ہوگی. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کابینہ اجلاس میں گفتگو. کابینہ نے محکمہ مذہبی امور ختم کرنے کا فیصلہ کیا. ملازمین کو دیگر محکموں میں ایڈجسٹ کیا جائے گا. بلوچستان میں 2 نئے ڈویژن پشین اور کوہ سلیمان کے قیام کی منظوری دے دی گئی. زیارت انتظامی طور پر لورالائی کا حصہ ہوگا. ہمارا بنیادی انتخابی نظام گلا سڑا ہے. ہم نے نظام بدلنے کے لیے رائے بدلنے کی مہم شروع کی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت میں شامل 2 جماعتیں جو خود کو بڑی جماعتیں کہتی ہیں مگر ہیں نہیں. دونوں جماعتوں میں جاگیردارانہ نظام ہے. ورکر پارٹی چیئرمین نہیں بن سکتا. نون لیگ میں شریف فیملی اور پیپلز پارٹی میں بھٹو زرداری کا راج ہے.
غزہ بورڈ آف پیس معاہدے پر دستخط کی تقریب جمعرات کو ڈیووس میں ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر پیوٹن کو بھی بورڈ کا رکن بننے کی دعوت دے دی۔ فرانس میں غزہ ان بورڈ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ مراکش، ازبکستان اور قازقستان نے دعوت قبول کر لی۔ برطانیہ اور کینیڈا کا کہنا ہے غزہ پیس بورڈ میں شمولیت پر غور کر رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا غزہ بورڈ میں شامل ہونے کے لیے تو تیار ہیں لیکن فیس نہیں دیں گے۔ پاکستان اور بھارت کو بھی شمولیت کی دعوت دی گئی ہے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے غزہ ان بورڈ کی رکنیت کے لیے $1 ارب دینا ہوں گے۔ دنیا اس وقت تک محفوظ نہیں جب تک گرین لینڈ امریکہ کے کنٹرول میں نہ ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے گرین لینڈ لے کر رہیں گے، یہ قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ یورپ کو گرین لینڈ کے بجائے روس یوکرین جنگ پر توجہ دینی چاہیے۔ گرین لینڈ کے حصول تک ڈنمارک سمیت 8 یورپی ممالک پر ٹیرف لگانے کا بھی اعلان کیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے امریکہ اپنے فائدے کے لیے نام نہاد چین کے خطرے کو بہانے کے طور پر استعمال کرنا بند کرے۔ بیجنگ متعدد بار گرین لینڈ کے حوالے سے اپنا موقف واضح کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت بنائے گئے بین الاقوامی قوانین موجودہ بین الاقوامی نظام کی بنیاد ہیں اور اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ جرمنی اور فرانس کا ٹرمپ ٹیرف کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنانے کا فیصلہ۔ ترجمان جرمن حکومت کا کہنا ہے ٹرمپ کے ٹیرف سے متعلق دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ فرانسیسی صدر نے کہا اگر ٹرمپ ٹیرف بڑھاتے ہیں تو یورپی یونین امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی کرے۔ ترجمان یورپی کمیشن کا کہنا ہے امریکہ کی ٹیرف دھمکی پر مشاورت جاری ہے۔ یورپی یونین کے تحفظ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائیں گے۔ متحدہ عرب امارات اور بھارت میں دفاعی تعاون کا معاہدہ۔ صدر UAE شیخ محمد بن زائد کے دورہ بھارت میں اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط۔ 2032 تک دو طرفہ تجارت $200 ارب تک پہنچانے پر اتفاق۔ UAE اور بھارتی دفتر خارجہ کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ جاری۔ دفاعی تعاون جامع اسٹریٹجک شراکت داری کا بنیادی ستون قرار۔ اعلامیے کے مطابق UAE اور بھارت میں عسکری قیادت کے رابطے تیز کیے جائیں گے۔ دو طرفہ سول نیوکلیئر آپریشن بھی بڑھایا جائے گا۔ سول جوہری تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ فضائی اور سمندری نقل و حمل کے شعبوں میں بھی تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ مشترکہ خلائی تحقیقی منصوبوں اسپیس انڈسٹری کو فروغ دیا جائے گا۔ دونوں ملکوں کی کمپنیوں کے درمیان تیل اور گیس کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں پیکا قانون میں ترمیم اتفاق رائے سے منظور۔ سینیٹر انوشا رحمان نے کہا بل کے حق میں NCCIA بھی ہے۔ سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد کو ہٹانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کیسے قابل اعتراض مواد ہٹائے گا؟ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا سوشل میڈیا سے متعلق قانون سازی وزارت IT کرتی ہے۔ پوری دنیا ہمارے خلاف ہے کہ ہم آزادی اظہار رائے پر پابندی عائد کر رہے ہیں۔ دہشت گرد پہلے پستول استعمال کرتے تھے، اب سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور سروس پرووائڈرز کو پابند کیا جائے۔ کابل دھماکے میں چینی شہری کی ہلاکت۔ چین نے افغان طالبان رجیم سے سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے افغانستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی ہر صورت یقینی بنانے پر زور دیا۔ چینی کمپنیوں کو حفاظتی اقدامات سخت کرنے اور خطرناک علاقوں سے فوری انخلاء کا حکم بھی دیا۔ کابل میں چینی ریسٹورانٹ میں دھماکے میں چینی باشندے سمیت 7 افراد ہلاک ہوئے۔ ذمہ داری داعش نے قبول کی۔ ریسٹورانٹ چینی نژاد مسلم شہری عبد الماجد اور افغان شہری عبد الجبار مل کر چلاتے تھے۔ سندھ اور پنجاب کے سرحدی کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ پنجاب اور سندھ پولیس نے ڈاکوؤں کے علاقوں کا محاصرہ کر لیا۔ انتہائی مطلوب 62 ڈاکوؤں نے سرنڈر کر دیا۔ 50 سے زائد سہولت کار گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے سرنڈر کرنے والوں کو عدالتوں میں پیش کیا جائے گا۔
سپریم کورٹ نے کپڑے کے بقایا 2500 روپے کے تنازع پر قتل کیس میں 15 سال بعد ملزم کو بری کر دیا۔ قتل کے ایک اور مقدمے میں بھی 15 سال بعد 3 ملزمان کو بری کیا گیا۔ 2500 روپے کے تنازع پر قتل کیس میں عدالت نے کہا تفتیشی افسر کے مطابق فائر نعیم ارشد نے نہیں بلکہ شہباز علی نے کیا تھا، لیکن شہباز علی کو ٹرائل کورٹ پہلے ہی بری کر چکی۔ 17 دسمبر 2010 کو لودھرا میں قتل کے ایک اور مقدمے میں منیر احمد، ذوالفقار عرف کالا اور نصیر احمد کو بری کرتے ہوئے عدالت نے کہا استغاثہ جرم ثابت کرنے میں ناکام رہا، گواہوں کی موجودگی موقع واردات پر ثابت نہیں۔ IMF نے رواں مالی سال کے لیے پاکستان کی معاشی شرح نمو 3.6 سے کم کر کے 3.2% کر دی۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک 2026 کی رپورٹ جاری کر دی۔ اکتوبر 2025 میں IMF نے پاکستان کی ترقی کی شرح 3.6% رہنے کی پیشگوئی کی تھی۔ IMF کا کہنا ہے 2027 میں GDP کی شرح 4.1% تک رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان اور اسلامی ترقیاتی بینک کے درمیان 60 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز قرض کے 3 معاہدے۔ وزیر اقتصادی امور اور اسلامی ترقیاتی بینک کے نائب صدر ڈاکٹر رامی احمد کی ملاقات کے بعد معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اسلامی ترقیاتی بینک سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے کے لیے 47.5 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز کی معاونت کرے گا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ انڈیکس نے پہلی بار 1,88,000 کی سطح عبور کر لی۔ انڈیکس 1,88,621 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 1,192 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 4300 روپے مہنگا، قیمت 4,93,662 روپے ہو گئی۔ فی تولہ چاندی 87 روپے اضافے کے ساتھ بلند ترین سطح 9,869 روپے کی ہو گئی۔ I, Ghazala Firdaus Hashmi, do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States. Congratulations. Thank you. امریکہ میں نئی تاریخ رقم، پہلی بار مسلمان خاتون ریاست ورجینیا کی نائب گورنر بن گئیں۔ غزالہ ہاشمی نے قرآن پاک پر عہدے کا حلف اٹھایا۔ تقریب حلف برداری کے موقع پر انٹرفیتھ پریئر بریک فاسٹ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ورجینیا کی تاریخ میں پہلی بار گورنر کے عہدے پر بھی خاتون براجمان ہیں۔ روس کے علاقے کامچاٹکا میں برف کے پہاڑ بن گئے۔ برف باری کا 146 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ کثیر المنزلہ عمارتیں بھی برف سے ڈھک گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑیاں برف میں دب گئیں۔ ایک شہری نے گاڑی تک پہنچنے کے لیے سرنگ بنا ڈالی۔ سڑک کے اطراف میں بھی برف ہی برف۔ منچلوں نے اسکیئنگ شروع کر دی۔